پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جب کبھی مسجد میں داخل ہوا کریں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت فرما لیجئے کہ ہم جب تک مسجد میں بیٹھے رہیں گے ہمارے نامہ اعمال میں اعتکاف کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ تو یہ اپنی عادت شریف بنا لیجئے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی نیت اعتکاف کر لیا کریں، تاکہ ہمارا ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرے کہ جو عبادت میں شمار نہ ہو۔ ہم اللہ کے گھر میں آئیں، عبادت کرنے کی نیت سے آئیں، اچھی اچھی نیتیں لے کر آئیں، تلاوت قرآن پاک کرنے کی نیت لے کر آئیں، نوافل پڑھنے کی نیت لے کر آئیں، نماز با جماعت ادا کرنے کی نیت لے کر آئیں، ہر اچھی نیت کا اجر ہمیں ملے گا۔ لیکن اگر بعض لمحہ ایسا بھی گزرا کہ جس میں کچھ نہ کیا تو رب تبارک و تعالی ہمیں اس لمحے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا اگر ہم نے اعتکاف کر لیا۔ تو لہٰذا کوشش کیجئے کہ ہم ہر بار داخل مسجد ہوتے وقت مسجد میں داخل ہونے کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ اعتکاف کی نیت بھی کر لیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، افضل العمل نیت صادقہ، یعنی سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت ہمارے ثواب کو بھی بڑھا دیتی ہے اور ہمارے ثواب میں برکتیں بھی ڈال دیتی ہے۔ تو انشاءاللہ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ اول اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے، علم دین حاصل کرنے، علم دین کی مجلس کے فضائل و برکات پانے، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں سیکھنے اور سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے مدنی پھول چننے کے لیے انشاءاللہ اجتماع میں شرکت کروں گا۔ اول تا آخر ہمتن گوش رہوں گا، اپنے آپ کو فضول کاموں سے بچا کر رکھوں گا، بلا وجہ چیٹنگ اور فون پر مصروف رہنے سے اپنے آپ کو روکے رکھوں گا، اور انشاءاللہ اگر آج کے مدنی پھول میری زندگی کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہیں تو میں انہیں اپنے دل کے مدنی گلدستے میں ایسا سجاؤں گا کہ اسے دوسروں تک اس کی خوشبو پہنچانے والا بن جاؤں گا۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیے گا کہ آپ کا یہ عمل ہی صرف آپ کے لیے جو ہے وہ اصلاح کے لیے کافی ہوگا۔ میرے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج کا بیان بہت زیادہ اہم بھی ہے اور اس کو ہم سب نے توجہ کے ساتھ سننا ہے کہ یا تو ہمارے اپنے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے یا ہمیں اپنی اولاد کے ساتھ یہ کام کرنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ شادی اور اسلامی تعلیمات، نکاح اور اسلامی تعلیمات۔ آج ہمارا حال کیا ہے ہم سب جانتے ہیں، نکاح میں کیا ہوتا ہے، شادیوں کی محافل میں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آج اس سے انشاءاللہ کچھ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس اہم موضوع کو لے کر سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں اس پہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آئیے ایک بہت ہی معنی افروز واقعہ گوشِ گزار کرتا ہوں۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر رات کے وقت مدینہ منورہ کا دورہ فرماتے۔ ایسے گورنر بھی ہوئے ہیں، اگر کسی کو کوئی حاجت ہو تو اسے پورا کریں۔ ایک رات میں بھی ان کے ساتھ فرماتے میں بھی تھا، آپ چلتے چلتے اچانک ایک گھر کے پاس رک گئے۔ اندر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی، بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دے، بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دے۔ لڑکی یہ سن کر بولی، امی جان کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا حکم جاری فرمایا ہے؟ اس کی ماں بولی، بیٹی ہمارے خلیفہ نے کیا حکم جاری کیا ہے؟ لڑکی نے کہا، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کروایا ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ ماں نے یہ سن کر کہا، بیٹی اب تو تمہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھ رہے، انہیں کیا معلوم کہ تم نے دودھ میں پانی ملایا ہے، جاؤ اور دودھ میں پانی ملا دو۔ لڑکی نے یہ سن کر کہا، خدا کی قسم میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتی کہ ان کے سامنے تو ان کی فرما برداری کروں اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی نافرمانی کروں۔ اس وقت اگرچہ مجھے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھ رہے، لیکن میرا رب کریم تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں ہرگز دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، اے اسلم اس گھر کو اچھی طرح پہچان لو، اسے یاد کر لو،
پھر ساری رات اسی طرح گلیوں میں جو ہے آپ دورہ کرتے رہے، دیکھتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو مجھے اپنے پاس بلایا اور فرمایا، اے اسلم، اس گھر کی طرف جاؤ اور معلوم کرو کہ وہاں کون کون رہتا ہے، اور یہ بھی معلوم کرو کہ وہ لڑکی شادی شدہ ہے یا نہیں۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اس گھر کی طرف گیا اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ اس گھر میں ایک بیوہ عورت اور اس کی بیٹی رہتی ہے، اور اس کی بیٹی کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے۔ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور انہیں ساری تفصیل بتائی۔ آپ نے فرمایا، میرے سارے بیٹوں کو بلاؤ۔ سب حاضر ہو گئے۔ جب سب آپ کے پاس جمع ہو گئے تو آپ نے ان سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ہم تو شادی شدہ ہیں۔ پھر حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر شادی کی حامی بھر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کو اپنے بیٹے سے شادی کے لیے پیغام بھیجا، جو اس نے بخوشی قبول کر لیا۔ اس طرح حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اس لڑکی سے ہو گئی، اور پھر ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور اس لڑکی سے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ پیارا میٹھے میٹھے اسلام میں یہ ہوتا ہے خوف خدا، تقوی اور پرہیزگاری، اور اپنے رب کریم سے شرم و حیا۔ اس نوجوان لڑکی نے اپنی والدہ کو کیسا خوبصورت جواب دیا کہ اگرچہ امیر المومنین مجھے نہیں دیکھ رہے، لیکن میرا رب کریم تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ واقعی جو جس قدر نیک ہوتے ہیں ان کے دل میں رب کریم کا خوف بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ وہ اکیلی ہوں یا سہیلیوں میں، گھر میں ہوں یا ضرورت کی بنا پر باہر جانا پڑے، الغرض ہر وقت اپنے رب کریم سے ڈرتی رہتی ہیں اور گناہوں سے باز رہتی ہیں۔ جو رب کریم سے ڈرتا ہے، اللہ پاک انہیں دنیا میں انعامات اور آخرت میں جنتی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اس غریب گھر کی لڑکی کو دنیاوی انعام یہ نصیب ہوا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی بہو بنی۔ آپ کے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی، اور ان کی اولاد سے دوسرے عمر یعنی عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اور ہم اکثر واقعات میں سنتے ہیں کہ آپ کیسے جلیل القدر جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین ہوئے ہیں۔ میرے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے بہت سارے مدنی پھول ملتے ہیں، خوف خدا کے مدنی پھول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اس لڑکی کی جو ہے وہ مدد کی، اور وہ خلیفۃ المسلمین کی بہو بن گئی۔ صرف خوف خدا کی وجہ سے کیسا انعام ملا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کو چھوڑ کر دنیا کی طرف لگ جاتے ہیں۔ اے میرے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں ان باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے کام کرنے ہیں۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی، میری ایک ہی بیٹی ہے جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں، اس کے کئی رشتے آئے ہیں، آپ مجھے کسی سے شادی طے کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اس کی ایسے شخص سے شادی کرو جو خوف خدا والا ہو، کیونکہ اگر ایسا شخص تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا تو اسے عزت دے گا، اور اگر نفرت بھی کرے گا تو خوف خدا کی وجہ سے ظلم نہیں کرے گا۔ کتنا پیارا مدنی پھول اپنی بیٹیوں کے رشتے ڈھونڈتے ہوئے کرنے ذہن میں رکھنے کا ہمیں عطا کر دیا کہ اگر خوف خدا رکھنے والے سے ہم اپنی بچی کے جو ہے وہ نکاح کا فیصلہ کریں گے تو دونوں صورتوں میں فائدہ بتا دیا گیا کہ اگر یا تو وہ اس سے خوف خدا کی وجہ سے محبت کرے گا، اور اگر نہیں بھی کیا اور اس کے تعلقات نہیں بھی اچھے رہے تو ظلم بھی نہیں کرے گا۔ اور آج ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم مالدار ڈھونڈتے ہیں، حسن و جمال والا ڈھونڈتے ہیں، صاحب نسب والا ڈھونڈتے ہیں کہ اچھا اونچے خاندان والا ہو، اچھے خاندان میں جو ہے نا رشتہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ لاکھوں پاؤنڈ خرچ کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ رشتہ 2 مہینے قائم نہیں رہ پاتا، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ آپ میں سے بھی کہیے کہ مجھے کسی کے قریدنے کی حاجت نہیں، ہم صرف تصورات میں ڈھونڈ لیں کہ فلاں کی شادی ایسے ہوئی تھی، اتنی دھوم دھام سے ہوئی تھی، اتنا مال خرچ کیا گیا اور 1 سال بھی برقرار نہ رہی۔ تو اے میرے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی اپنے بچوں کی شادی کرتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے دینداری اور خوف خدا کو مد نظر رکھتے ہوئے رشتے طے کرنے ہیں۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، نکاح کے مقدس رشتے کی بدولت صرف دولہا دلہن ہی ایک دوسرے سے وابستہ نہیں ہوتے، بلکہ 2 خاندان بھی آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ نکاح ایسا رشتہ ہے جس سے نیا خاندان بنتا ہے، نیا گھر آباد ہوتا ہے اور نسل آگے بڑھتی ہے۔
لہذا شادی کے لیے رشتہ دیکھنا، پرکھنا، پھر اس رشتے کو منظور یا نامنظور کرنا بہت اہم فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اثرات یعنی ایفیکٹ کئی زندگیوں پر پڑتے ہیں۔ الحمدللہ دین اسلام نے رشتہ تلاش کرنے کے حوالے سے بھی ہماری بہت بہترین رہنمائی کی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ والے اپنی آنے والی نسل کو نیک بنانے کے لیے اپنے بچوں کی شادی کے حوالے سے بڑی احتیاط فرماتے، اپنے بچوں کے لیے سلجھے ہوئے نیک، متقی اور عبادت اور ریاضت کے پیکر لڑکے لڑکیاں تلاش کرتے اور دیندار رشتوں کو ترجیح دیا کرتے۔ آئیے ایک اور ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن آپ نے زہد و تقوی اختیار فرمایا ہوا تھا اور دنیاوی مشاغل سے بہت دور ہو چکے تھے۔ آپ کی ایک صاحبزادی تھی جو بہت زیادہ حسین و جمیل اور نیک و پرہیزگار تھیں۔ ایک دن اس نے اس صاحبزادی کے لیے بادشاہ کرمان نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اب ہمارے گھر میں کسی مالدار کے رشتہ آ جائے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہمارا حال یہ ہوتا ہے ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے، لوگوں کو پراؤڈلی بتاتے ہوئے نہیں تھکتے، خود فون کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کا رشتہ آج ہمارے گھر میں آ گیا۔ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مالدار کا رشتہ آیا، دیکھیے ہمارے اسلاف کا طریقہ کار کیا تھا۔ جب وہ رشتہ آیا کہ بادشاہ وقت کا رشتہ آیا ہے، پیغام بھیجا گیا ہے، تو آپ یہ پسند نہ فرماتے تھے کہ ملکہ بن کر میری بیٹی دنیا کی طرف مائل ہو جائے، ملکہ بن کر میری بیٹی دنیا کی طرف مائل ہو جائے۔ دیکھیے خوف خدا کیسا تھا آپ کے اندر، آپ نے اپنا ایک ذہن بنا لیا تھا۔ اس لیے آپ نے کہلا بھیجا کہ مجھے جواب کے لیے 3 روز کی مہلت دیں۔ اس دوران آپ مسجد گھوم کر کسی نیک نوجوان کو تلاش کرنے لگے۔ دوران تلاش ایک لڑکے پر آپ کی نگاہ پڑی جس کے چہرے پر عبادت اور پرہیزگاری کا نور چمک رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ حضرت شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی نے پوچھا کہ ایسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہو جو قرآن کریم پڑھتی ہے، نماز روزے کی پابند ہے، خوبصورت و پاک باز اور نیک ہے؟ اس نے کہا میں تو ایک غریب شخص ہوں، بھلا مجھ سے ایسی نیک لڑکی کا رشتہ کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا میں کرتا ہوں، یہ دراہم لو، 1 درہم کی روٹی، 1 درہم کا سالن اور 1 درہم کی خوشبو خرید لاؤ۔ نوجوان وہ چیزیں لے آیا۔ آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح اس نیک نوجوان کے ساتھ کر دیا۔ بیٹی جب رخصت ہو کر شوہر کے گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ گھر میں پانی کی ایک سراہی کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اس سراہی پر ایک روٹی کی سوکھی جو ہے وہ پیس رکھا ہوا ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ روٹی کیسی ہے؟ شوہر نے جواب دیا یہ کل کی باسی روٹی ہے، میں نے افطار کے لیے رکھ لی تھی۔ یہ سن کر کہنے لگی، یعنی زوجہ محترمہ ان کی کہنے لگی کہ مجھے میرے گھر چھوڑ آئیے، مجھے میرے گھر واپس چھوڑ آئیے۔ نوجوان نے کہا مجھے تو پہلے ہی اندیشہ تھا کہ مجھ جیسے غریب کو دیکھ کر جس کے گھر میں ہی کچھ نہیں ہے سوائے اس روٹی کے ٹکڑے کے، اور تو آپ کب جو ہے وہ اتنے بڑے گھرانے کی، اتنے بڑے ولی اللہ کی شہزادی میرے گھر میں رہیں گی؟ اس نے کہا، لڑکی نے کہا کہ میں آپ کی غریبی کے باعث نہیں لوٹ رہی ہوں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے آپ کا بھروسہ کمزور نظر آ رہا ہے، مجھے آپ کا جو ہے وہ توکل کم نظر آ رہا ہے، میں اس لیے چاہتی ہوں کہ میں لوٹ کر اپنے گھر واپس چلی جاؤں۔ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ متوکل ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنے والے ہیں، لیکن یہاں پر روٹی کے ٹکڑے نے مجھے بتا دیا کہ آپ کا توکل جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے۔ اب سوچئے ایک خالی گھر جس میں صرف ایک سراہی پانی کی رکھی ہو اور اس کے اوپر صرف جو ہے وہ ایک روٹی کا ٹکڑا ہو، اس پر بھی یہ نیک اور پارسا خاتون جو ہے وہ تقوی کا وہ معیار ڈھونڈ رہی ہوں۔ اور دیکھیے جو نکاح کر کے جا سکتی تھی بادشاہ کے دربار میں اور ملکہ بن سکتی تھی، وہ ایک غریب کے گھر میں آئی اور وہاں بھی تقوی کی جو تلاش جاری ہے۔ خاتون نے حضور وہ کہنے لگے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ جو آپ اپنے گھر لوٹنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے توکل میں کچھ کمی ہے، مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ بہت زیادہ متوکل ہیں، لیکن یہاں یہ روٹی کا ٹکڑا مجھے بتا رہا ہے کہ آپ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ بھروسہ نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے۔ ارے جس رب نے کبھی بھوکا اٹھایا سلایا تو ہے، کبھی بھوکا اٹھایا نہیں، اور ہر بار جو ہے بھوکا سلایا نہیں بلکہ بھوکا اٹھایا ہے، تو کبھی جب اس نے آپ کو بھوکا نہیں رکھا تو پھر یہ روٹی کا ٹکڑا رکھنے کی کیا حاجت؟ اب صرف 2 ہی چیزیں ہیں، یا تو آپ اس روٹی کے ٹکڑے کو گھر میں رکھیں گے یا میں اس گھر میں رہوں گی۔
انہوں نے فوری طور پر روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور راہ خدا میں اس کو صدقہ کر دیا۔ اس طرح آپ دونوں جو ہے وہ اس گھر میں ایک ساتھ مل کر رہے۔ میرے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، بیان کردہ واقعے سے ان والدین کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جن کے سامنے کسی نیک و پرہیزگار لڑکے یا لڑکی کا رشتہ پیش کیا جائے تو صرف اس وجہ سے انکار کر دیتے ہیں کہ سنتوں کے عامل ہیں، نمازی ہیں، دیندار ہیں، لڑکے کے چہرے پر داڑھی ہے، فلاں زبان و ثقافت سے تعلق رکھتا ہے۔ آئیے اس حوالے سے بھی محرم الحرام کے ماہنامہ میں فیضان مدینہ سے ایک اچھی باتیں سنتے ہیں۔ چنانچہ رشتے مشکل کیوں ہیں، اس موضوع پر بڑا پیارا بیان جو ہے فیضان مدینہ ماہنامہ فیضان مدینہ میں موجود ہے۔ لکھا ہے کہ فی زمانہ رشتے تلاش کرنے میں کئی غلط باتیں اختیار کیے جاتی ہیں۔ عام طور پر لڑکے والوں کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ آنے والی امیر باپ کی بیٹی ہو، ماں باپ کی اکلوتی ہو تو کیا ہی بات ہے، لڑکی کے بھائی اعلیٰ سرکاری عہدوں پر فائز ہوں، لڑکا اچھی جاب یا بہترین بزنس کرتا ہو، کوئی پلاٹ یا مکان بھی مل جائے، بہو کا والد اپنے داماد کو کوئی کاروبار ہی شروع کروا دے، لڑکی کسی اچھی جگہ نوکری یعنی جاب کرتی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ غور کیا جائے تو ان سب میں للچائی ہوئی نظروں سے دوسروں کے مال کو دیکھنا ہے۔ شریعت میں جہاں اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، وہیں لوگوں کے مال سے بے رغبتی کو ہر دل عزیز بننے کا نسخہ بھی بتایا گیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ پاک کے محبوب بن جاؤ گے، اور لوگوں کے پاس جو کچھ مال و اسباب دنیا ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ بھی تمہیں محبوب بنا لیں گے۔ میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہمارا حال یہ ہے۔ اسی طرح لڑکی والوں کی عموماً یہ خواہشات ہوتی ہیں، لڑکا اسمارٹ ہو، فیشنیبل ہو، باپ کی جائیداد کا کاروبار کا اکلوتا وارث ہو، نندے نہ ہوں، اگر ہوں تو اپنے گھر کی ہو چکی ہوں تاکہ ہماری بیٹی سسرال میں راج کرے، لڑکا نوٹوں میں کھیلتا ہو اگرچہ حرام سے کمائے گئے ہوں، تنخواہ معقول بھی ہو تو نظر اسی پر ہوتی ہے کہ اوپر کی کمائی کتنی بنا لیتا ہے، لڑکا بیرون ملک تو گھر بھر کی چاندی ہو جائے گی، یعنی پورا گھر خوشیوں سے پھول اٹھے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اے میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اسلام نے ان باتوں کی طرف جانے سے روکا ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر دنیا کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے بجائے اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 وجوہات کی بنا پر انسان رشتے ڈھونڈتا ہے۔ 4 وجوہات دیکھی جاتی ہیں رشتہ ڈھونڈنے میں۔ پہلی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا حسن و جمال، رشتہ ڈھونڈنے میں حسن و جمال دیکھا جاتا ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی حسب و نسب، کہ انسان کا حسب و نسب چیک کیا جاتا ہے کہ اس کون سے خاندان سے کس قبیلے کا ہے۔ تیسری بات دیکھی جاتی ہے کہ وہ اس کی مالداری، کہ اس کی مالداری ہے کتنا مالدار ہے۔ ابھی بھی ہم نے ان مثالوں میں یہ بات دیکھی کہ یہی چیزیں ڈھونڈی جا رہی ہوتی ہیں کہ مالداری کیا ہے، کاروبار کیسا ہے، اکلوتا ہے یا نہیں ہے، کتنا اس کے پاس جو ہے وہ معاملات اچھے ہیں، یہی دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو چوتھی اور سب سے بہترین چیز ہے وہ ہے دینداری۔ آج ہم 3 پہلے سوال ضرور کرتے ہیں، دیکھنے اس لیے جاتے ہیں کہ حسن و جمال دیکھ لیا جائے، معلومات اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ اس کا حسب نسب اور کاروبار پتہ لگا لیا جائے، اور دیگر سارے مال کے معاملات کیے جائیں۔ لیکن ذرا خود سوچئے، ہمارا بھی جب رشتہ آیا تھا کہ ہمارے سسرال والوں نے پوچھا تھا نمازی ہو یا نہیں، قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں، کبھی جو ہے وہ حج کیا ہے یا نہیں، عمرے پہ عمرہ ادا کرنے کا شوق ہے یا نہیں، تلاوت قرآن کرنی آتی ہے یا نہیں؟ کیا کبھی کسی نے ہم سے سوال کیا؟ اپنے دل پر جو شادی شدہ ہیں ذرا اپنے اوپر محاسبہ کر کے رکھیں کہ کیا ہم نے ایسا کیا؟ چلیے وہ ہو چکا جو ہو چکا۔ اب کئیوں میں ایسے ہمارے ہوں گے کہ جو اب جن کے بچے جو ہے وہ جوان ہو رہے ہیں اور وہ اپنے بچوں کے لیے رشتے نظروں میں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے ابھی کہیں بات نہ ہوئی ہو، صرف دیکھ رہے ہوں گے بچہ 16 17 18 سال کا ہونے کو آیا، اب اس کی شادی کرنی ہے، بچی جوان ہو رہی ہے۔ سوچئے اپنے دماغ میں کہ سوالات کیا ہیں ہمارے دماغ میں؟ کیا ہمارے دماغ میں وہی 3 باتوں کے سوالات ہیں، یا جو ہمیں اسلام تعلیم دے رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں دینداری پر خوف خدا کے بیس پر کریں، یہ ہمارے سامنے ہے؟ تو ہم حقیقتاً مجھ سمیت ہو سکتا ہے کہ ہمارے دماغ میں یہی بیٹھا ہو، اعلیٰ نسب ہونا چاہیے، مالداری ہونی چاہیے، اچھی جاب ہونی چاہیے، اس کے گھر اپنا ہونا چاہیے، اس کی گاڑی اپنی ہونی چاہیے، اس کا پلاٹ اپنا ہونا چاہیے،
بینک بیلنس ہو تو اور بھی اچھا ہے، لیکن آنے والے کا عقیدہ درست ہے یا نہیں، آنے والا نمازی ہے یا نہیں، جس لڑکی کو ہم اپنے بیٹے کے لیے منتخب کرنے جا رہے ہیں، جو ہمارے نسل کی جو ہے وہ ذریعہ بنے گی، جس کے ذریعے ہمارے پوتا پوتی بھی جو ہے نا دنیا میں تشریف لائیں گے، وہ لڑکی اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کی وہ نمازی پرہیزگار متقی ہے یا نہیں ہے، یا صرف دنیا داری کی جو ہے اس کو تربیت ہے۔ تو اب مجھے سوچئے کہ ہمارے ہاں کیسے معاملات چل رہے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہمارے ہاں بھی اسی طرح کے رشتے ہوتے رہے تو اگر ہم اسی طرح اپنے رشتوں کو آگے بڑھاتے رہے تو پھر یقیناً یہی ہوگا کہ جو ہمارے ہاں معاشرے میں آج ہو رہا ہے، کسی کی سال تک زندگی شادی برقرار رہے گی، کسی کی چند سال کے بعد ہوگی، یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ صبر کرتے کرتے 10 سے 15 سال کے بعد بھی آخر طلاق ہو ہی جاتی ہے۔ تو اے میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر خوف خدا ہمارے پاس ہو تو ہم ضرور اس عظیم نعمت، ہم بڑی خوشی سے بڑی تیاریاں کرتے ہیں، کیوں جی نکاح کی سنت ادا کرنے جا رہے ہیں، کیوں جی نکاح کرنا ہے، ہمیں نکاح کر کے ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ ذرا خود اپنے تمام تر اول تاخیر آپریشن اپنی آنکھوں سے اور اپنے ہاتھوں سے کر کے دیکھ لیجئے کہ کیا آپ نے نکاح کی سنت کو سنت سمجھ کر ادا کیا؟ کیا آپ نے نکاح کو واقعی سنت کے مطابق بجائے لائے ہو، یا نکاح میں ہی اتنے بڑے بڑے گناہ کر ڈالے کہ اس کا خمیازہ بھگتنا بھی مشکل ہے؟ تو پتہ چلے گا کہ ہم تو بےہودہ رسموں ہی میں بھی جو ہے پڑے ہوئے ہیں۔ افسوس، فی زمانہ کم علمی اور دین اسلام سے دوری کی وجہ سے منگنی کا جو انداز ہمارے معاشرے میں رائج ہے، وہ اپنے دامن میں ایک دو نہیں بلکہ درجنوں خلاف شریعت کاموں کو لیے ہوئے، جیسے لڑکا منگیتر کو اپنے ہاتھ سے انگوٹھی پہناتا ہے، ابھی حالانکہ دونوں کا آپس میں کوئی نکاح کا یا محرم ہونے کا رشتہ قائم ہی نہیں ہوا، لیکن ہم دنیا کے سامنے بٹھا کے لڑکا لڑکی کو ایک دوسرے کو انگوٹھیاں پہنوا رہے ہوتے ہیں اور خوشی سے تالیاں بجا کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ ارے بے وقوفو، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گیا اور اس انداز پر ناراضگی کا اظہار ہوا کہ جن کو آپ خوشی کے ساتھ ملا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کے ساتھ جدا کر دیا تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ پیارے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، رشتے کی تلاش اور منگنی کے بعد اب نکاح اور رخصتی کا موقع آتا ہے۔ نکاح نہ صرف نیک عمل بلکہ سنت مبارکہ ہے۔ قرآن کریم میں بھی رب کریم نے نکاح کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، چنانچہ پارہ نمبر 4 سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا گیا، ترجمہ کنز العرفان، تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو۔ اسی طرح کئی احادیث مبارکہ میں نکاح کی نہ صرف ترغیب ہے بلکہ اس کے بے شمار فضائل و برکات بھی موجود ہیں۔ آئیے ترغیب کے لیے سنتے ہیں۔ ارشاد فرمایا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، نکاح کر کے اولاد کی کثرت کرو کہ میں قیامت کے دن تمہارے سبب دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ اس کے سبب دیکھیے کتنا پیارا طریقہ دیا، اور زناکاری سے بھی ہمیں روک دیا گیا، ہمیں زناکاری سے بچایا گیا اور نکاح کا راستہ دکھایا گیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اس نکاح کی سنت کو اپنائیں، لیکن عین اسلامی طریقے کے مطابق اپنائیں۔ میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نکاح کے بے شمار فضائل ہیں، قرآن و حدیث میں اس کی کئی تاکیدیں بھی آئی ہیں۔ لہذا والدین کو چاہیے کہ جب بچے شادی کے قابل ہو جائیں، ان کی شادی اسلامی اصولوں کے مطابق کر دیں۔ اپنے بچوں کا نکاح کرنے کے لیے ہمیں دو جہان کے آقا، دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کو سامنے رکھنا چاہیے۔ آئیے سیدہ کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح اور ولیمے کا واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 ہجری میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی خانہ آبادی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ یہ شادی انتہائی وقار اور سادگی کے ساتھ ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اور دوسرے چند مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم کو بلا کر لائیں۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور نکاح پڑھا دیا۔ ولیمے کے بارے میں بھی علامہ شعیب
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس رکھے ہوئے دراہم میں سے 10 درہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے اور ارشاد فرمایا ان سے کھجور، گھی اور پنیر خرید لو۔ فرماتے ہیں میں یہ چیزیں خرید کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے چمڑے کا ایک دسترخوان منگوایا اور آستینیں چڑھا کر کھجوروں کو گھی میں مسلنے لگے اور پھر پنیر کے ساتھ اس طرح ملایا کہ وہ حلوہ بن گیا۔ پھر ارشاد فرمایا اے علی جسے چاہو بلا لاؤ۔ میں مسجد میں گیا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کریں۔ سب لوگ اٹھ کر چل دیے۔ جب میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی لوگ بہت زیادہ ہیں تو آپ نے چمڑے کے دسترخوان کو ایک رومال سے ڈھانپ دیا اور ارشاد فرمایا 10 افراد کو داخل کرتے جاؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کھا کر جاتے رہے، لیکن کھانے میں بالکل کوئی کمی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے 700 افراد نے وہ حلوہ کھایا۔ سادگی کا عالم دیکھا آپ نے، کتنی سادگی سے نکاح فرما دیا۔ اور کس کا کیا؟ جو شہزادی کونین ہیں، وہ خاتون جنت ہیں، ان کا نکاح اتنی سادگی سے۔ اور جو ہم گناہ گاروں کی بیٹیاں ہوں، ہم ان کی شادیوں کا عالم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم واقعی غلام ہیں اور ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اسلام ہمارے معاشرے میں نکاح عام ہو جائے، نکاح کی سنتوں پر واقعی عمل ہو جائے، تو خدا سنتوں کو اپنائیے اور سادگی کے ساتھ اپنے بچوں کے اچھے انداز میں رشتے کر دیجیے، تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیسی برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔